اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ کیا تم اپنے رسول سے وہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو روکتا ہے کہ کسی واقعہ کے ہونے سے پہلے میرے نبی سے فضول سوال نہ کیا کرو۔ یہ کثرت سوال کی عادت بہت بری ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ اے ایمان والو ان چیزوں کا سوال نہ کیا کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں برا لگے گا، اور اگر تم قرآن پاک کے نازل ہونے کے زمانہ میں ایسی پوچھ گچھ جاری رکھو گے تو یہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی کسی چیز کے واقع ہونے سے پہلے، اس کی نسبت سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام نہ ہو جائے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو اس چیز کے بارے میں سوال کرے جو حرام نہ تھی، پھر اس کے سوال سے حرام ہوگی۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو پائے تو کیا کرے؟ اگر لوگوں کو خبر کرے تو یہ بھی بڑی بے شرمی کی بات ہے، اور اگر چپ ہو جائے تو بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال بہت برا معلوم ہوا۔ آخر اسی شخص پر ایسا واقعہ پیش آیا اور لعان کا حکم نازل ہوا۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضول بکواس سے اور مال کو ضائع کرنے سے اور زیادہ پوچھ گچھ سے منع فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ میں جب تک کچھ نہ کہوں تم بھی نہ پوچھو۔ تم سے پہلے لوگوں کو اسی بد خصلت نے ہلاک کر دیا تھا کہ وہ بکثرت سوال کیا کرتے تھے اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرتے تھے۔ جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق بجا لاؤ، اگر منع کروں تو رک جایا کرو۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب لوگوں کو خبر دی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ تو کسی نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے جب تیسری دفعہ پھر یہی سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سال نہیں، لیکن اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، اور پھر تم کبھی بھی اس حکم کو نہ بجا لا سکتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ بالا جو ابھی آیت تلاوت فرمائی تھی اوپر وہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے روک دیا گیا تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے میں ہیبت کھاتے تھے، چاہتے تھے کہ کوئی بادیہ نشین ناواقف شخص آ جائے وہ پوچھے تو ہم بھی سن لیں۔ حضرت براہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کوئی سوال حضور پاک سے کرنا چاہتا تھا تو سال بھر گزر جاتا تھا کہ مارے ہیبت کے پوچھنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ ہم تو خواہش رکھتے تھے کہ کوئی احرابی آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر بیٹھے، پھر ہم بھی سن لیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی جماعت نہیں۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 12 مسائل ہی پوچھے جو سب سوال جواب کے قرآن پاک میں مذکور ہیں، جیسے شراب وغیرہ کا سوال، حرمت والے مہینوں کی بابت سوال، یتیموں کی بابت سوال وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر یا تو بل کے معنی میں ہے یہ یا اپنے اصلی معنی میں ہے، یعنی سوال کے بارے میں جو یہاں پر انکاری ہے یہ حکم مومن کافر سب کو ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سب کی طرف تھی۔ قرآن پاک میں اور جگہ پہ ہے اہل کتاب تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ان پر کوئی آسمانی کتاب اتارے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا کہ اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جس ظلم کی وجہ سے انہیں ایک تند آواز سے ہلاک کر دیا گیا۔ رافع بن حرملہ اور وہب بن زید نے کہا تھا کہ اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آسمانی کتاب ہم پر نازل کیجیے جسے ہم پڑھیں اور ہمارے شہروں میں دریا جاری کر دیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں۔ اس پر یہ آیت اتری۔ ابو علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی اسی طرح ہو جاتا جس طرح بنی اسرائیل کے گناہوں کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے ہی 3 دفعہ جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ نہیں اے اللہ، انہیں ہم میں نہیں چاہتے۔ پھر فرمایا، سنو، بنو اسرائیل میں سے جہاں کوئی گناہ کرتا اس کے دروازے پر قدرتاً لکھا ہوا پایا جاتا اور ساتھ ہی اس کا کفارہ بھی لکھا ہوا ہوتا تھا۔ اب یہ تو دنیاوی رسوائی کا منظور کر کے کفارہ ادا کر دے اور اپنے پوشیدہ گناہ کو ظاہر کرے یا کفارہ نہ دے اور آخرت کی رسوائی کو منظور کرے، لیکن تم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی جس سے کوئی برا کام ہو جائے یا وہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر استغفار کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا بخشش اور مہربانی کرنے والا پائے گا۔ اس طرح اسی طرح ایک نماز اور دوسری نماز تک گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، پھر جمعہ دوسرے جمعہ تک کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ سنو، جو شخص برائی کا ارادہ کرے لیکن برائی نہ کرے تو برائی لکھی نہیں جاتی، اور اگر کر گزرے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، اور اگر بھلائی کا ارادہ کرے گو نہ کرے لیکن بھلائی لکھ لی جاتی ہے، اور اگر کر بھی لے تو 10 بھلائیاں لکھی جاتی ہیں۔ اب بتاؤ، تم اچھے رہے یا بنی اسرائیل؟ نہیں، تم بنی اسرائیل سے بہت ہی اچھے ہو۔ باوجود اتنے کرم اور رحم کے پھر بھی کوئی ہلاک ہو تو سمجھو کہ یہ خود ہلاک ہونے والا ہی تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ قریش نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر صفا پہاڑی سونے کا ہو جائے تو ہم ایمان لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، لیکن مائدہ آسمانی دسترخوان مانگنے والا کو جو انجام ہوا وہی تمہارا بھی ہوگا۔ اس پر وہ انکاری ہو گیا اور اپنے سوال کو چھوڑ دیا۔ مراد یہ ہے کہ تکبر، عناد، سرکشی کے ساتھ نبیوں سے سوال کرنا نہایت مذموم ہے، حرکت ہے۔ جو کفر کو ایمان کے بدلے مول لے اور آسانی کو سختی سے بدلے، وہ سیدھی راہ سے ہٹ کر جہالت اور ضلالت میں کر جاتا ہے۔ اسی طرح غیر ضروری سوال کرنے والے بھی جیسے اور جگہ ہے، کیا تو انہیں نہیں دیکھتا جو اللہ کی نعمت کو کفر سے بدلتے ہیں اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں؟ وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور وہ بڑی بری قرار گاہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔